بجٹ آ گیا 2025 کا اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے اتنی تعریف کی اپنی حکومت کی معاشی ترقی کی کہ میں ورطہ حیرت میں پڑ گیا کہ کیا اتنا عظیم کارنامے کر گئی گورنمنٹ. میں پہلے بتایا تھا تھوڑا سیدھا پوائنٹس کہیں حکومت کو یہ نہ لگے کہ میں جب بھی بیٹھتا ہوں حکومت کے خلاف ہی شو کر کے اٹھتا ہوں. فرمایا ہے وفاقی وزیر خزانہ نے کہ مہنگائی کی شرح 407% پر آ گئی. 2 سال پہلے یہ 29.2% تھی. روپے کی قدر میں استحکام ہے. ترسیلات 31.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. رواں مالی سال ترسیلات کا حجم 37 سے 38 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے. رواں مالی سال کے حوالے سے زر مبادلہ کے ذخائر 14 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ 1.5 ارب ڈالر سرپلس رہنے کا امکان ہے. ایف بی آر نے رواں سال 78.4 ارب کے محاصل وصول کیے. بجلی کی تقسیم جو ہے جی وہ پروفیشنل نظام بورڈ کے تحت کر دی گئی ہے. سیاسی مداخلت بورڈ میں سے ختم کر دی گئی ہے بقول وزیر خزانہ. چینی کے شعبے سے محصولات میں 47% اضافہ ہوا. 3,90,000 نان فائلرز کی نشاندہی کی گئی ہے. آئی پیز کے ساتھ معاہدے پر نظر ثانی کی گئی ہے. بجلی کی تقسیم کار کمپنی کے نقصانات میں 140 ارب روپے کی کمی. بجلی کی قیمت میں 31% کی کمی. یہ سب انہوں نے بتا دیا. اس کے بعد جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے ایک ریلیف دیا ہے حکومت نے. میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% مطلب مہنگائی جو ہے یہ ایک مذاق ہے. ویسے لاسٹ ایئر سے لے کے اب تک جو مہنگائی فیس کی ہوگی لوگوں نے اس کے بعد یہ 10% اضافہ. چلیں بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ مذاق ہے. ویسے پینشن میں 7% اضافہ. تنخواہ دار طبقے کے لیے تمام ٹیکس سلیبس میں کمی کر دی گئی. 6 لاکھ تک تنخواہ دار طبقہ ٹیکس سے مستثنیٰ. یہ اچھی بات ہے. 6 سے 12 لاکھ ٹیکس تنخواہ جو ٹیکس کی شرح وہ 1% ہوگی. 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 کر دی گئی. 22 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 15 سے کم کر کے 11 کر دی گئی. یہ انہوں نے کام دکھایا ہے جس کو شاید تھوڑا سا اچھا سمجھا جائے. لیکن اگر آپ مہنگائی اور پرچیز ویلیو لوگوں کے ہاتھ میں دیکھیں اب اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے اگر آپ میری ذاتی رائے لیں اس کے اوپر تو. اچھا جی اس کے بعد ٹیکس جو لگائے اس حکومت نے میرا خیال سے صرف ہوا اور موت کو نکال کر ساری چیزوں پہ ٹیکس آلریڈی لگا ہوا تھا اور اس میں مزید اضافہ کیا. بینک سے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.4% سے بڑھا کر 1% کر دی گئی ہے. ماشاءاللہ یعنی کہ اگر آپ اپنے ہی اکاؤنٹ سے پیسے نکلواتے ہیں تو آپ کو 1% ٹیکس تو یہاں دینا پڑے گا. اس کا مقصد نقد لین دین کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے. نئے بجٹ میں فائلرز نان فائلرز کا فرق ختم کرنے کی تجویز. یہ اچھی بات ہے کیونکہ نان فائلرز تو سمجھ ہی نہیں اینٹی ہے کیا. صرف ٹیکس گوشوارے اور ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کرانے والے مالی لین دین کی اجازت حقوق ہوگی. نان فائلرز گاڑی یا غیر منقولہ جائیداد منتقل نہیں کر سکیں. غیر منقولہ جائیداد خرید نہیں سکیں گے. نان فائلرز سیکیورٹیز اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے. سولر پینل کی درآمد پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ای کامرس کا پلیٹ فارم استعمال کرنے پر اشیاء ٹیکس لگے گی. ڈیجیٹل طور منگوائی کی اشیاء پر خدمات پر ٹیکس لگے گا. ای کامرس یہ سارے ٹیکسز ہیں. 70 سال سے کم عمر کے زیادہ جو ہے نا لوگ پینشن لینے والوں کے لیے بری خبر ہے ان پر ٹیکس لگا دیا گیا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب. آپ ماہر سیاسی معیشت ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر علام سے بہت ویلکم سر. میرے ساتھ ایسر ملک صاحب موجود ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے یہ بھی رو رہے ہیں اور ریل اسٹیٹ بھی رو رہی ہے. کیا زمانہ ہوا کرتا مشرف صاحب کے دور میں ہے کہ یوں آ رہا ہے یوں جا رہا ہے. ایسے کسی پراپرٹی نہیں چل رہی سٹا چل رہا ہے. مطلب یہ بھی کچھ نہیں. وہ تو گریٹ مین تھے لیکن آپ لوگوں کو گریٹ کام نہیں کر رہے تھے. میں یہ بتا رہا ہوں وہ بھی کوئی وہ سٹا لگا ہوا ہے ویسے اب ٹھہرا ہوا ہے. باقی مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر ایس اکبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یا نہیں ہیں لیکن ہمارے پینل میں ہے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب بھی مجھے بتایا گیا جوائن کریں گے. سب سے پہلے بجٹ تقریر جناب ڈاکٹر صاحب کیونکہ میں خود اکیڈیمک رہا ہوں تو میرا باعث ہے پہلے آپ کو مائک دیتا ہوں. تقریر پہ سر آپ کی رائے. تقریر سننا بہت مشکل کام تھا میرے لیے. وزیر خزانہ کی؟ ہاں جی. اچھا اس لیے نہیں کہ وہ تقریر میں کوئی ایسی بات تھی وہ تو تھی مگر اس میں مزید یہ کہ جو آپ کو انداز بیان لگتا ہے پسند نہیں آیا. انداز بیان سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ بیان کیا جا رہا ہے. حکومت کی تعریفیں زیادہ تھی نا. حکومت کی تعریفیں زیادہ تھی. اپوزیشن کے نعروں کا اتنی بوچھاڑ تھی کہ سمجھنا ہی مشکل ہو رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. کانسنٹریٹ کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا. صحیح ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ جو ہے جس کا کل اخراجات کا تخمینہ 17,583 ارب روپے ہے اس میں سے 8,207 ارب تو نکل جائے گا قرض و سود کی ادائیگی. تو اس کو کس طرح انٹرپریٹ عام آدمی کے لیے سمجھائے کہ کل اخراجات کا تخمینہ جو 17,573 ارب ہے اس میں 8,000 ارب تو صرف
سود کا جا رہا ہے. دیٹ از کریکٹ. دیکھیں جی اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے, جو کہ ہوا ہے, مگر پہلے اتنی انفلیشن ہو گئی ہے کہ لوگ ظاہری بات ہے اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے نتیجے میں جو انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک وغیرہ جن کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے وہ بھی اوبیسلی گرے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ایکچولی تھوڑی سی فسکل سپیس بنی ہے, کیونکہ جو ادائیگی کرنی ہے انٹرسٹ کی وہ کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور انفیکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ری فائنینس بھی کر سکتی ہے پرانے بانڈز وغیرہ کو ڈیل کرنے کے لیے. تو اس فائنینشل سپیس کو کسی ایسے طریقے سے اگر وہ استعمال کرتے کہ بڑے پیمانے پر نہ صرف وہ ریلیف دیتے بلکہ پی ایس ڈی پی اور ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر کوئی اچھے طریقے سے اس پہ غور کر کے اکانومی کو سٹیمولیٹ کرنے کا پروگرام بناتے تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہوتا. مگر اس کے بجائے انہوں نے اس فسکل سپیس کو ان اے سرٹن سینس میں کہوں گا ضائع ہی کر دیا. اور آپ نے دیکھا کہ ٹارگٹس جو انہوں نے رکھے اس کے حوالے سے ٹیکسز کی شرح چند چیزوں کے علاوہ ایف ای ڈی کی انٹروڈکشن کے نتیجے میں اور مختلف قسم کے اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی انٹروڈکشن کے نتیجے میں ٹھیک ہے معاملات جو ہیں جو عام بندے کے لیے خاص طور پہ جو ملازمت پیشہ فرد ہے ان کے لیے اور مزید مشکل کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ ریلیف لے کے نہیں آیا عوام کے لیے؟ تھوڑی بہت ریلیف جس طرح 10% تنخواہیں سرکاری ملازم ہوتے کتنے پورے پاکستان میں؟ یہ بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ سرکاری ملازم ہوتے کم ہیں, مگر چلے ان کو 10% دی, اس میں سے 5% تو آپ کاٹ دینا کیونکہ 5% تو انفلیشن ہے, تو 5% ہی ریل ان کو ریلیف دی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم دوسری طرف بھی دیکھیں نا کہ اشیاء میں جو ٹیکسز ایف ای ڈی وغیرہ شامل کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں وہ بھی کوئی بہت بڑی ایڈیشن نہیں ثابت. ٹھیک ہے سر, پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ 7% فیڈرل ایکسائز ٹیکس جو ہے وہ پراپرٹی پہ جو میرے سامنے آیا کہ پراپرٹی کے لین دین پر آئے 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے مکمل طور ختم کر دی گئی. اسلام آباد میں پراپرٹی خرید و فروخت پر اسٹیمپ ڈیوٹی 4% سے کم کر کے صرف 1% کر دی گئی اور اس کا اطلاق کمرشل رہائش دونوں پہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی 2 لفظوں میں 2 جملوں میں بتاؤں نا بجٹ کے بارے میں. بجٹ کے بارے میں ایک تو ہے یہ ٹرک کی بتی ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے لیے. اچھا. سیکنڈ یہ پیورلی عکاسی کرتا ہے کنفیوژن مائنڈ سیٹ کی فائنانس اور ایف بی آر کی. کیسے ابھی آپ نے جیسے بات کی ہے کہ ایف بی آر نے 200 یہ فائنانس جو بجٹ میں بتایا ہے کہ 236 کے ایڈوانس ٹیکس جو بائر کا ہے اس کو 1.5% کم کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی 1.5% 236C آپ نے بڑھا دیا ہے, لیول کر دیا. جو پہلے ٹرانزیکشن کاسٹ تھی, ٹرانزیکشن چیک وہ جو پیسے نکلوانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں سر, پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں. مطلب اگر کامران صاحب پرچیز کر رہے ہیں تو وہ 1.5% پہ ان کو ریلیف دیا ہے, اور جب آپ سیل کرتے ہیں تو 1.5% آپ کو ایکسٹرا چارج کیا ہے. مطلب آئی ایم ایف کو سامنے اچھا بننے کے لیے انہوں نے بریک ایون کیا. یہ جو فیڈرل ایکسائز ٹیکس ختم کیا 7%, یہ ریلیف نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سر ریلیف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ 3 ماہ پہلے اناؤنس ہو چکا تھا, آئی ایم ایف کہہ چکا تھا, اس کے بعد 2 یہ پریزیڈنشل آرڈیننس لے کر آئے. سر ایک بات بتائیں, عام بندوں کے لیے پراپرٹی اس وقت بہت سلو اور نیگیٹو جا رہی ہے, میں رائٹ؟ بالکل. اور اس میں ایک فیکٹر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکسز بہت لگا دیے گئے. کون سے ٹیکسز ہیں جو لین دین پہ ہیں پراپرٹی کے؟ پراپرٹی کے مطلب ایڈوانس ٹیکسز ہیں, 7E ہے, اس کے بعد پراپرٹی ٹیکس ہے, سٹیمپ ڈیوٹی ہے, کنٹونمنٹ ٹیکس ہے, CVT ہے. مطلب کون سا ٹیکس ہے جو نہیں ہے؟ یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. مطلب 7E کی اگر بات کریں وہ 2022 سے لگا ہے. سر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ زیادہ پرابلم آپ لوگوں کو یہ آئی ہے کہ اب انہوں نے کمشنر ریٹ جو ہے نا وہ پروفیشنل کر دیا. مطلب پہلے مارکیٹ ریٹ کا اگر پلاٹ 2-2.5 کروڑ کا تھا, وہ ڈی سی ریٹ اس کا جو ہوا کرتا تھا وہ بہت کم ہوتا تھا اور ٹیکس اس کے حساب سے لگا کر, ٹیکس تو پہلے بھی موجود تھا, یہ تو آپ مانتے ہیں نا. اب انہوں نے ڈی سی ریٹ کو بھی کمرشل ریٹ کے برابر کر دیا, تو اب آپ کو ٹیکس اس تناسب سے دینا پڑتا ہے جس تناسب کی پراپرٹی کی ویلیو. تو یہ تو جائز بات ہے. یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے. کامران بھائی میں صبح سے یہ بھی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ نومبر 2024 میں ہماری ویلیویشن بڑھی ہیں پورے پاکستان کی, ایف بی آر ویلیویشن. پہلی بات تو یہ میکنزم ہی غلط ہے کہ ایک پراپرٹی کی 3 ویلیو ہیں. ایک ڈی سی ریٹ الگ ہے گورنمنٹ کا, کر دیا انہوں نے کہا جی اب جو مارکیٹ ریٹ ہوگا ڈی سی ریٹ وہ نہیں ہوگا نا, کبھی بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے. آپ کے جو بورڈ آف ریونیوز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر نے یہ جو پاور لی ہوئی ہے صرف پیسے کھانے کے لیے. سر مجھے ایک چیز کو کلیئر کریں. اچھا آپ میرے ہاتھ آج لگ گئے, میں نے بڑے سے پوچھا
ریئل اسٹیٹ کی جو پلاٹ کی ایویلویشن ہے، لیٹ سپوز وہ آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ پلاٹ جو ہے یہ 1 کروڑ کا ہے، ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا، میں تو پریویو ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اس چیز کا، کہ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ ہم جب ڈاکیومنٹ خریدنے یا اس کو جاتے تھے DHA وغیرہ جہاں بھی، وہ 1 کروڑ والا پلاٹ لکھا ہوتا تھا 25 لاکھ روپے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ پرانی بات کر رہا ہوں، بہت پرانی سے 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ غلط تھا کیونکہ اس کی مارکیٹ ریٹ جو ہے جس پہ ڈیل ہوئی ہے وہ 1 کروڑ کی چل رہی. اب انہوں نے یہ کیا کہ DC ریٹ جو ہے وہ وہی ہوگا جو مارکیٹ ریٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ پلاٹ 1 کروڑ کا ہے، یہ جائز بات ہے نا. CVT پہلے بھی تھی، پراپرٹی ٹیکس پہلے بھی تھا. پہلے کیونکہ آپ DC ریٹ کم رکھتے تھے، اصل ریٹ چھپا دیا کرتے تھے، تو وہ لگتا تھا بڑا معمولی سا ریٹ ہے. اب وہ اس کو برابر کر دیا تو یہ پراپرٹی ریٹ تو دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یہ دینے پڑتے ہیں آپ کو. کامران بھائی میں پوری ایک میڈیا کمپین پرنٹ پہ کی ہوئی ہے کہ 1 ویلیویشن کا میکنزم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ ابھی اگر میں نام لے لیتا ہوں DHA phase 7 لے لیں، میکسیمم جو پلاٹ کی ورتھ ہے وہ 2.5 کروڑ سے لے کے 3 کروڑ روپے کی بریکٹ میں. DC ریٹ بھی وہی لگے گا سر. 2 کروڑ 70 لاکھ روپے اس کی FBR ویلیو ہے. جو DC ریٹ ہے وہ کو 2 کروڑ کے لگ بھگ ہے، وہ کم ہے تھوڑا. اچھا ٹیکس کس طرح ایویلیوٹ لگے گا اس کے اوپر؟ سر جو FBR ریٹ لگے گا یا DC جو ریٹ لگے گا؟ فیڈرل ٹیکسز ہیں وہ FBR ویلیو پہ لگتے ہیں، جو پروونشل ٹیکسز ہیں وہ DC ریٹ کے اوپر اپلیکیبل ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ٹیکس لگ رہے ہیں پراپرٹی پہ؟ سر دونوں کیا، تینوں چاروں لگ رہے ہیں. بھائی آپ جب تک مزید روئے پراپرٹی والے، میں ذرا جلدی سے آتا ہوں دوبارہ واپس آپ. فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ، اعداد و شمار کے بادشاہ ہیں آپ. سر پہلے تو آپ بتائیے کہ حکومت نے کیا کوئی اس کے اندر اعداد و شمار میں فیکری کی ہے، کوئی فج ہمیں نمبرز دیے یا کیا دیے ہیں؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں بجٹ سر فاروق صاحب؟ دیکھیے پچھلے 15 سالوں سے بجٹ میں 3 چیزیں آ رہی ہیں. حکومت وزیر خزانہ کے تھرو اپنی کامیابیاں گنواتی ہے، اس کے بعد کچھ اور نیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فیوچر میں وہ کیا کرنے والے ہیں، اور پھر بہت سارے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. یہ جو تقریر ابھی تک میں نے سنی ہے اس میں بھی یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. کچھ تو واقعی میں کامیابیاں ہیں. دیکھیں افراد زر میں کمی لانا، وہ واقعی میں کمی آئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ حکومت کا جو اعداد و شمار ہے اس پہ کتنا ٹرسٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس کوئی واضح شواہد نہ ہو کہ حکومت کی فکر غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کم سے کم 90 سے 95% تک آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. 90% صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو روپے اور ڈالر کی قیمت میں پچھلے کچھ عرصے سے اسٹیبلٹی ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ریمیٹنسز جو ہیں وہ 3-4 ارب ڈالر سالانہ بڑھ گئی ہیں. فورن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 3 بلین کے ہوا کرتے تھے، وہ اب کہیں 9 پہ پہنچ گئے ہیں. اسی طرح ایک چیز میں اس کا ذکر کیا کہ سمپلیفائڈ کر رہے ہیں ٹیکس فارم کو. آپ یقین کیجئے کہ میں اپنا ٹیکس ریفارم ٹیکس فارم جو ہے وہ خود نہیں بھر سکتا. مجھے کوئی اسپیشلائز وکیل چاہیے. اور آپ سوچئے کہ میں کوئی 17 سال امریکہ میں رہا ہوں اور میں خود بھرتا رہا ہوں اپنا ٹیکس ریفارم. یعنی یہ اتنا کمپلیکیٹ ہوتا ہے یہاں کا ٹیکس ریٹرن فارم؟ ہاں جی ٹیکس ریٹرن فارم. اچھا پھر آپ سوچئے کہ سبز باغ بہت سارے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ شاید وہ ریکوڈک جو ہے وہ تو ملک کے سارے پرابلم دور کرنے والا، اس کو گیم چینجر دوبارہ دیکھا. ایک تو یہ سال میں 2 نئے گیم چینجر آتے ہیں اور وہ ہر وزیر خزانہ کے پیریڈ کے دوران آتے ہیں. پھر یہ بتایا گیا کہ شاید 5 ارب ڈالر آنے والا ہے. بہت ساری بیرونی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان آئیں گی، تیل ڈھونڈیں گی. پھر انہوں نے کہا کہ ریکوڈک کے والے سے کوئی 7 بلین ڈالر کا تو ٹیکس جمع ہو جائے گا. اب یہ فیوچر کی چیزیں ہیں، یہ میں کو سب باغ کی کیٹیگری میں ڈالتا ہوں. ایک اور جو جس کا آپ نے ذکر کیا کہ حکومتی اعداد و شمار کے اوپر کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے ایک چیز انہوں نے بتائی ہے کہ 2.7% گروتھ ہوئی ہے GDP کی. اب دنیا بھر میں بجلی کی جو کھپت ہے اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کی GDP گروتھ. کہ اگر آپ کے ہاں بجلی کی کھپت زیادہ ہو رہی ہے، آپ بجلی زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ بجلی کہیں جا رہی ہے، انڈسٹریل سیکٹر میں جا رہی ہے، اضافی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. ایک بڑا گہرا سا تضاد نظر آیا ہے کہ حکومت خود رپورٹ کر رہی ہے کہ بجلی کی جو کنزمپشن ہے اس میں 3.7% کمی آئی ہے، لیکن GDP ہماری جو ہے وہ 2.7% بڑھ گئی ہے. تو ایسی کون سی چیزیں GDP میں ہم نے بنا لی ہیں جس میں بجلی کی ضرورت نہیں پڑی؟
تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈسٹری میں بجلی کم یوز ہوئی, انڈسٹری پاکستان میں کم بند ہو رہی ہے اس لیے بجلی کم یوز ہوئی ہے, کیا وجہ سے کنزمپشن کم ہوئی ہے, یہ غلط فگر ہے؟ دیکھیے ابھی ہم وجہ میں نہیں جا رہا ہوں, ابھی یہ جا رہا ہوں کہ حکومت نے ہمیں بتایا سال کے مقابلے میں بجلی کی کنزمپشن 3.7% کم ہوئی. اب وہ کس سیکٹر میں ہوئی ہے اس کا مجھے نہیں معلوم, لیکن اوور آل جب کم ہوئی ہے تو پھر آپ کی جی ڈی پی کیسے بڑھ گئی؟ تو یہ بات مجھے بڑا کھلا تھا جو وہ نظر آیا. فاروق صاحب, آپ بجلی کی کنزمپشن کم کو اس سے مراد لے رہے ہیں کہ بزنس ایکٹیویٹی یا انڈسٹری کی ایکٹیویٹی کم ہوئی ہے, ایم رائٹ؟ جی ظاہری بات ہے کہ اگر بجلی کی کنزمپشن کم ہوئی ہے تو یا تو وہ کمرشل بجلی کم ہوئی ہے, یا انڈسٹریل بجلی کم ہوئی ہے, یا ریزیڈینشیل بجلی کم ہوئی ہے. بجلی کم ضرور ہوئی. اور فاروق صاحب, آپ اس بجٹ کو تنخواہ دار طبقے کے لیے, مڈل کلاس کے لیے, ایلیٹس کے لیے, بزنس مین کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا کہ اوورآل اگر آپ کمپلیکیشن میں جائے بغیر اگر آپ ان 4 طبقوں کی بات کریں, غریب, لوئر مڈل کلاس, مڈل کلاس, یہ طبقے, سیلری پرسنز, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, بزنس مین, کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کے لیے یہ بجٹ؟ عمران صاحب, ایک تو وفاقی بجٹ پچھلے 15 سال سے جو آ رہا ہے اس کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. ہمیں وزیر خزانہ بتاتے ہیں کہ 17,600 ارب کی آمدن ہے اس سال. اس میں سے تقریباً 8,000 ارب جو ہے وہ سود کی قرضوں کے سود میں جائے گا. 8,000 ارب صوبوں میں چلا جائے گا, تو وفاقی حکومت کی جیب خالی. اب یہ توقع کر لینا کہ ایک حکومت جس کی جیب خالی ہے وہ کسی کی مدد کر سکتی ہے, کسی کو ریلیف دے سکتی ہے, تو یہ تو توقع رکھنے والوں کی غلطی. تو یہ اگر ریلیف آنا ہے یہ خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد, تو یہ تو صوبائی حکومتوں کے پاس پیسہ ہے, وفاقی حکومت کے پاس تو پیسہ نہیں بچا. ٹھیک, بالکل ٹھیک, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویس صاحب نے میں جوائن کیا, بھائی ٹیکس کا تو بڑا ریلیف دیا گیا, اس کو ریلیف سمجھے کیا سمجھے؟ مطلب کہ 6 لاکھ تک تنخواہ در ٹیکس سے مستثنیٰ, 6 سے 12 لاکھ تنخواہ ٹیکس کی شرح 1%, 12 لاکھ آمدن میں ٹیکس کی رقم 30, اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیں 6 لاکھ تک تو پہلے بھی ایگزیمٹ تھا, ٹھیک ہے, سو کوئی نیا اس کو ریشور کر دیا نا, ریکنفرم کر دیا, وہ بھی تھا. 6 سے 12 لاکھ والے کو پہلے 5% ٹیکس دے رہا تھا, اس کو 5% سے کم کر کے 1% کر دیا. اچھی بات ہے, تو یہ بہت اچھا ریلیف ملا. اسی طرح 12 لاکھ سے لے کر اور 22 لاکھ تک والے کو. فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی 12 لاکھ والا ہے وہ 5 سے 2.5% سے کیا آتا ہے. ہاں نہیں, اس میں اچھا ایک اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. فاروق صاحب, جب ہمارے فائنانس منسٹر صاحب سپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے 2.5% بولا ہے, لیکن جو فائنانس بل آیا ہے اس میں 1% لکھا ہے. چلو جی, ہم بل کے اندر ہے, تقریر کی گستاخی معاف کر دیتے ہیں, ہم اس میں رہتے ہیں جہاں فائدہ ہو رہا ہے, جہاں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ چیزیں اتنا معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح 12 لاکھ سے 22 لاکھ والے تک بھی 2.5% اس کو بھی ریلیف دے گا. تو 22 لاکھ تک کی جن کی انکم تھی, آپ یہ کہہ لیں سال کی, ان لوگوں کے لیے تو ایک اچھا ریلیف آ گیا ہے. یعنی اس میں آپ کہہ لیں کہ 2.5-3 یعنی ایوریج ہو کے 3-4% اگر بن جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر آپ یہ والی سلیب دیکھیں نا, دیکھیں 10% کی آپ کو انکریمنٹ مل جائے گی, کچھ تھوڑا سا 3-4% کا آپ کو ملا کے ٹیکسز میں ریلیف مل جائے گا, تو آپ کی نیٹ انکریمنٹ جو کہ وہ 14-15% کے قریب کہیں پہنچ جائے گی. جتنی مہنگائی ہے اس سے یہ نیوٹرلائز ہو جائے گا یا بس؟ دیکھیں یہ بات تو اپنی جگہ اہم ہے کہ مہنگائی, لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت انفلیشن ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پروجیکٹ بھی جو کر رہی ہے وہ 6 سے 7% کے قریب کر رہی ہے. تو اگر 6 سے 7% پہ مینٹین ہو جاتا ہے, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں کر جاتا ہے تو پھر یہ برا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی ہے, اس وقت حالات ہمارے کو بہت اچھے نہیں ہیں. ہمیں اپنے حالات کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہم ہیں تو لگ رہا ہے کہ ہم نمبر 1 نیشن بننے جا رہے ہیں. خاص طور پر ریکوٹیک میں جو ہے وہ تانبے اور سونے کی کان ہے ہمارے مستقبل کا. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم کسی ٹائم پہ کہتے تھے کہ ہمارے تیل کے ذخائر بھی نکل آئے ہیں, ہم کہتے تھے اتنی 1000 کی نوکریاں دے دیں گے. یہ بالکل ویسے ہمیشہ یہ ہوتا ہے. ریکوڈیک ابھی تک جو اس کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے اندر بہت سارے, ایک تو فورن سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں, اس کے ifs and buts ہیں, بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انوالو ہے. ریکوڈیک کی جو مجھے پتا ہے تنخواہ دار طبقے کو, given the fact کہ کتنی مہنگائی ہے, given the fact کہ اگر یہاں سے ریلیف مل رہا ہے تو دوسری چیزوں پہ, امپورٹڈ آئٹمز پہ, کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس, پیٹرولیم لیوی, یہ سب بڑھ رہا ہے یا یہ سب بڑھا ہوا ہے آلریڈی, کتنا کا فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں جو سب سے غلط ہوا
اگر اس بجٹ کے اندر میں دیکھوں تو پیٹرول کے اوپر 2.5 روپے پر لیٹر آپ نے انکریز کیا. اچھا یہ جو 2.5 روپے پر لیٹر جب پیٹرولیم پروڈکٹ انکریز ہوتی ہے تو یہ ہر چیز کو مہنگا کر دیتی ہیں. آپ کے کرائے بھی مہنگے ہو جائیں گے, آپ کی پروڈکشن بھی مہنگی ہو جائے گی, آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. یعنی یہ ایک اقدام ہے جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاں جو اس وقت اگر آپ ایک طرف انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی باتیں کر رہی ہیں, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کے آنا ہے, تو پیٹرول کے اوپر اس وقت ایکسٹرا ٹیکس کی کوئی گنجائش موجود نہیں. آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیوی شیوی جو ہے. دیکھیں لیوی پہلے بھی تو آپ پیٹرول کے اوپر کوئی 57-58 روپے کا ٹیکس لے رہے ہیں پر لیٹر. کون سا پیٹرول کوئی آج ٹیکس فری تو نہیں مل رہا, بہت سارے ٹیکسز ہیں جس کو انوالو ہو کے وہ آ رہا ہوتا ہے. تقریباً ہر لیٹر کے اوپر, اور پیٹرول کے مہنگے کا مطلب ہے پورا سسٹم ہی مہنگا ہو گیا, ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے. لیکن چلیں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اچھا 2.5 روپے ہوا. 2.5 روپے کا مطلب ہے کہ آج کے 200-250 روپے لیٹر میرا خیال ہے تو وہ کیا 1% کے قریب جو ہے وہ انہوں نے 2.5 روپے پر لیٹر لگایا ہے. تو شاید وہ اتنا یعنی آپ کا بہت بڑا نہ ہو. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے جو ملک صاحب کے سیکٹر کو جتنا ریلیف دیا یہ تو بہت خوب. میں بھی سن رہا تھا, میں ان کے کمنٹ سن رہا تھا اور میں پریشان ہو رہا تھا کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ ٹیکس فری کیا کیا ریلیف دیا ہے. دیکھیں ان کے ایک تو ایف ای ڈی وہی مانے ایف ای ڈی 7% جو تھی وہ ختم کر دی ہوئی ہے. یہ تھوڑا سا پہلے کیونکہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا تھا لیکن اب اس کو کنفرم کر دیا کہ وہ 7. اس کے بعد اسلام آباد میں سٹیمپ ڈیوٹی کے ریٹ کو 4 سے 1% کیا گیا اور اس میں ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم صوبوں سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی سٹیمپ ڈیوٹی کو کم کریں. تو وہ ہوا. اسی طرح جو ٹرانسفر کے ٹائم کے اوپر آپ کا 236 اور وہ جو ٹیکس جمع ہوتا تھا وہ 3% سے کم کر کے 1.5%. انکم ٹیکس کی شرح کو کافی ان کے ود ہولڈنگ ٹیکسز جو جمع ہوتے تھے تقریباً آپ کہہ لیں آدھے کر دیے گئے, تو وہاں پہ بھی ریلیف ہوا. اچھا اس سے آدھے کر دیے گئے. جی میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, یہ جو پراپرٹی سیکٹر ہے جو مجھے ایک چیز پازیٹیو ساری نظر آئی اس سارے میں, اس کے ساتھ جو چیز جوڑی ہے نا ساتھ انہوں نے کہا ایک تو 10 مرلے تک کے جو گھر بنیں گے یا 2000 اسکوائر فیٹ کا جو اپارٹمنٹ ہوگا اس کے اوپر کچھ ٹیکس کریڈٹ کچھ ٹیکس ریلیف دیا جائے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ لونز کی سبسڈیز چھوٹے گھروں کے اوپر, چھوٹے گھروں. اگر ایسن صاحب بڑے ریس کے گھوڑے ہیں, چھوٹے گھروں والا تو ان کے داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی. مجھے بھی موقع دیں میں اویس صاحب کو رسپونڈ کر دوں. کوئکلی کر دیں. اویس صاحب آپ دوبارہ پیپر پڑھیے. یہ بیسیکلی بریک ایون کی ہے 1.5% 236 کے کم کی ہے اور 1.5% 236 بڑھا دیا ہے. سیلر کا جو سیلر کا ٹیکس بریک ایون کر دیا, وہی کاسٹ آ گئی جو پہلے ایگزسٹ کرتی تھی. اس کے ساتھ جو بیسیکلی نان فائلر پہلے بھی پراپرٹی بائی نہیں کر رہا تھا, جو پرسنٹیج تھی بیسیکلی جو گورنمنٹ ایک میسج دیتی ہے نا جو ہم کہتے ہیں پازیٹیو وائب, نان فائلر پراپرٹی بائی نہیں کر سکتا. اور کامران شاہد صاحب اور آپ نے جب پراپرٹی بائی کرنی ہے نا انشاءاللہ آپ نے پہلے ایف بی آر سے اپروول لینی ہے, اپنی ریٹرن دکھا کے کہ میرے پاس یہ وائٹ سورس اویلیبل ہے. نہیں ہمارا تو آلریڈی فائلر ہے نا, ہم نے آپ فائلر ہیں, سب کو پتا ہے جی. آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں, آپ کا ایکٹیو سٹیٹس بھی آ جائے گا. الحمدللہ. بٹ آپ نے پراپرٹی پرچیز کرنے سے پہلے آپ نے اپنی اپروول لینی ہے. یہ نیا کچھ شروع کیا ہے یہ بھی بجٹ میں سر, یہ بجٹ میں پڑھ لیں. یہ جو سسٹم ہوتا ہے ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں, یعنی اس سے آپ کو لگتا ہے پراپرٹی کے کاروبار کو حوصلہ شکنی ہوگی. نہیں سر نہیں ایز اٹ از رہے گا ہی نہیں, کاروبار تو رہے گا ہی نہیں. اس پہ آپ ذرا بات کیجیے گا. میں تیمور صاحب کو بھی ملوں. سر آپ تو ویسی مارکسسٹ ہیں, آپ تو کہتے ہیں پراپرٹیاں بھی چھین لو ان سے, آپ کہتے ہیں انڈسٹری بھی نہیں لگنی چاہیے. تو آپ کا تو کیا نظریہ ساری سچویشن کے اوپر؟ نہیں دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ نے ایکسٹریم ویو بیان کر دیا. ایگزیکٹلی, کیونکہ آبویسلی ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ مینز آف پروڈکشن اور کمانڈنگ ہائٹس آف دی اکانومی کی بات کرتے ہیں مارکسسٹ, کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. مین جو مسئلہ ہے, اور یہ اس بجٹ کے ساتھ نہیں رننگ پرابلم ہے تمام بجٹس کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ برڈن آف ٹیکسیشن ان لوگوں پہ نہیں ہے جو کہ ٹیکس ادا کر سکتے ہیں, اور ان لوگوں پہ ان ایون ٹیکسیشن بہت انفیئر. اب آپ دیکھیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق جو ٹیکس ایگزیمپشنز دی جاتی ہیں اس میں تقریباً 4.5 ٹریلین روپیز کی ٹیکس ایگزیمپشنز گورنمنٹ دے رہی ہے. کدھر؟ all over all the sectors, مختلف سیکٹرز. اس بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے. ابھی تک کی جو 4.5 ٹریلین کی ایگزیمپشن دے رہی ہے ٹیکس کی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے؟ نہیں میں نے نہیں کیلکولیٹ کیا, ڈان کی رپورٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, اخبار میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. تو اٹس میسو, یعنی کہ ٹیکس ایگزیمپشنز کوئی چھوٹی نہیں ہے, بہت ساری. مطلب وہ ٹیکس اناؤنس کر دیتے ہیں, پھر ٹک 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 کر کے اتنے لوگوں کو ایگزیمپشن دیتے ہیں جس کی حد صاحب کو. ٹھیک ہے.
تو اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد ایکسپورٹ پروموشن کے لیے کئی چیزیں، سافٹ لونز وغیرہ، یہ سب چیزیں جو نا جو سرمایہ دار ہے اس کو کافی ریلیف مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری طرف جو بڑا ایگریکلچرل کیپٹلسٹ ہے اس کو تو انکم ٹیکس دینا ہی نہیں ہے، اس کو بھی ریلیف مل جاتی ہے. پھر تیسری طرف جو تاجر کمیونٹی ہے وہ بڑی پاورفل کمیونٹی ہے، پولیٹیکلی اسپیک بھی اپنی ریلیف لے لیتی ہے، ریل اسٹیٹ والے بھی. جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں، پچھلے 3 سال سے نہیں ملا، بات تو ختم کرنے دیں نا. تو جو لوگ اصل میں ٹیکس ادا کر رہے ہیں نا وہ ہیں بیسکلی تنخواہ دار لوگ، کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ ایٹ سورس کٹ جانا ہے. دیر از نتھنگ دے کین ڈو اباؤٹ اٹ. اور ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جو ٹیکسز کی تقریباً 50% سے زیادہ ریونیو آ رہی ہے وہ آ رہی انڈائریکٹ ٹیکسز سے. اور یہ ویل اسٹیبلشڈ بات ہے کہ جب بھی انڈائریکٹ ٹیکس آپ لگائیں گے اس کا برڈن آف ٹیکسیشن وہ غریب پہ زیادہ ہوگا. اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کم از کم 4.5 ٹریلین کے جو ایگزمپشن، یہ تو ایگزمپشن ہے نا، یہ ایگزمپشن تو یہ تو اچھی بات ہے ویسے، اس لیے ایگزمپشن ملی ہے. نہیں، ایگزمپشنز امیر لوگوں کو ملتی ہیں نا، غریب فاروق صاحب کس پہ ٹیکس لگا اور کس کو ایگزمپشن ملی ہے اکارڈنگ ٹو یو اس بجٹ میں؟ فاروق سلیم صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر. جی سوال دوہرا دیجیے. سر میں یہ کہہ رہا تھا کس کو اوور آل کس کو ایگزیمپشن مل گئی ٹیکس میں، کیونکہ تیمور صاحب بتا رہے ہیں ڈان کی رپورٹ کے مطابق 4.5 ٹریلین کی، سوری یہ ہے سیلز ٹیکس ایگزمپشن از 4.25 ٹریلین، 4.25 انکم ٹیکس ایگزمپشن از 800 بلین روپیز. 800 بلین ہے انکم ٹیکس کی. تو سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح ہے؟ جی 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 ایگزمپشن. اب دیکھیے، دو ہاتھیوں کی بات کریں، یہ چھوٹی موٹی باتیں آپ بہت کر رہے ہیں. دو بڑے ہاتھی جو ہیں ان میں سے ایک تو اسٹیٹ اون انٹرپرائز جو آپ کا اور میرا ٹیکس کھا رہے ہیں. دیکھیے ٹیکس بے تحاشا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اندر. ہر پاکستانی بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت ٹیکس دے رہے ہیں. میں کسی پاکستانی کو نہیں جانتا ہوں کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہ ہو. ہر پاکستانی ٹیکس دے رہا، لیکن وہ ٹیکس خرچ کہاں ہو رہا؟ آج وزیر خزانہ صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز، اور انہوں نے خود سے بتایا کہ 800 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتے ہیں. اب یہ انہوں نے بتا تو دیا، آپ کا اور میرا جو ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے وہ یہاں پہ ڈبویا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا نہیں کہ انہوں نے درست کس طرح کرنا ہے. اب یہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے. ایک یہ بہت بڑا ہاتھی ہے. ہمارا فوکس اور حکومت کا فوکس سارا ٹیکس اکٹھے کرنے میں رہتا ہے، اور یہ اصل ہاتھی ہے جو ٹیکس کھا جاتا نہیں کیا جاتا. دیکھیے حکومت کے نقصانات ہمارے ٹیکس کھا رہا ہے. آپ اور جو میں کماتے ہیں وہ پی آئی میں ڈبویا جاتا ہے، وہ بجلی کے شعبے میں ڈبویا جاتا ہے، وہ پاسکو کی گندم خریدی جاتی ہے، اور جب بیچنے کا وقت آتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ چوہے کھا گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہاتھی ہے، اس کا ذکر نہیں ہوتا. ایک اور بہت بڑا ہاتھی ہے، ہم سوچتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، حکومت ہمیشہ کہتی ہے کہ بیرونی انویسٹمنٹ آئے گی، باہر سے کمپنیاں آئیں گی. آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ 193 ممالک جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں اس میں سے ایک ملک ایسا ہے، وہ کیمروس ہے کوئی افریقہ میں، جس کا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ پاکستان سے زیادہ ہے. باقی کسی ملک کا کارپوریٹ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ نہیں. آپ سوچئے کہ اگر آپ بیرونی ملک میں ہیں، آپ پاکستان میں آگے کمپنی بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتا چلے کہ جو آپ کمائی کریں گے، اگر آپ 100 روپیہ کمائی کریں گے تو 29 روپیز تو اس کے اوپر انکم ٹیکس لگ جائے گا، 10% اس کے اوپر سپر ٹیکس لگ جائے گا، 6% اس کے اوپر ورکر پارٹیسپیشن فنڈ نکل جائے گا، 15% جب آپ ڈیویڈنڈ دیں گے اس میں سے وہ نکل جائے گا. 100 روپیہ آپ کمائی کریں گے، 60 روپیہ آپ کا ٹیکس حکومت پی جائے گی. اب مجھے بتائیں کہ کون ان their right mind would come to Pakistan, establish a company here تاکہ وہ 100 روپیہ کمائیں اور 40 روپے گھر لے کے جائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ نے بڑی پتے کی بات بتائی ہے، یہ آپ نے بڑی پتے کی بات بتائی ہے کہ کون آ کے یہاں، اور پاکستان میں بھی کون بزنس کرے گا جب آپ 60 روپے حکومت لے رہی ہے اور 40 روپے آپ کے پاس آ رہا ہے. یہ بڑی پتے کی بات بتائی. ایک بریک لوں گا جی. ہمارے ساتھ عبدالعلیم صدیقی صاحب بھی انہوں نے جوائن کیا ہے. آپ جو ہیں وہ سی ای او ہیں اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے، اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ فاروق صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، وہ پاکستان کی لوکل انڈسٹری پہ اپلائی ہوتی ہے، انڈسٹریز پہ، بزنس پہ، اور باہر سے آنے والوں پہ بھی. 100 روپے میں سے 60 روپے حکومت مار رہی ہے عوام کا، 40 روپے ان کے لیے. تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو نیا بزنس کرنے جائے.